اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام بخاری نے مختلف فتنوں کی نشاندہی کرتے ہوئے ان کے نکات واضح کرنے کے لیے بغیر عنوان کے جو ہے وہ ایک باب قائم کیا ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ جو پہلی باتیں ہو چکی ہیں ان کے بارے میں آپ ان نقطوں کو جو ہے وہ اپنے ذہن میں رکھیں۔ تو اس کے بارے میں جو ایک تو قیامت کی نشانیوں میں یہ نشانیاں ہیں کہ قیامت کے بالکل قریب نہیں، یعنی قیامت سے کچھ عرصہ قبل جو ہے وہ ایسے حالات ہو جائیں گے کہ مسلمانوں کے اندر اتنی دولت آ جائے گی کہ ایک آدمی جو ہے وہ صدقہ خیرات اپنے ہاتھ میں لے کر نکلے گا تاکہ میں مستحق شخص کو جو ہے وہ صدقہ خیرات دوں۔ تو ایسے لوگ نہیں ملیں گے، بہت کم ملیں گے جو اس کا صدقہ خیرات جو ہے قبول کریں، اس لیے کہ جب انسان کے پاس جو ہے وہ ساری آسائشیں جمع ہو جاتی ہیں تو وہ اس بات کو جو ہے وہ اپنی توہین سمجھتا ہے کہ مجھے جو ہے وہ کوئی آدمی خیرات دے۔ اس کے بارے میں امام بخاری کا جو بڑا کام ہے وہ یہ ہے کہ امام بخاری وہ اصول جو وحی کی تشریح کے لیے اس دور میں جب کہ ابھی نہ تو اس طرح کی تقلید تھی کہ لوگ کسی شخص کو متعین کریں، اور نہ جو ہے وہ اس طرف فلسفہ اور منطق کا راج تھا کہ لوگ جو ہیں وہ بڑی بڑی دور دراز کی تعویلیں جو ہیں وہ سامنے لے آئیں۔ یہ آپ کو میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اس دور کے اندر مسلمانوں کی جو لڑائیاں ہوئی ہیں، اگرچہ وہ لڑائیاں بڑی خطرناک ہیں، اور ایسا ہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو تموج کموج البحر والی بات ہے نا، کہ وہ فتنہ جو ہے وہ اس طرح ٹھاٹھے مارے گا جس طرح کے سمندر کے اندر جو ہے لہریں ٹھاٹھے مارتی ہیں۔ تو اس سے مراد وہ فتنہ ہے جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا فتنہ ہے، اس لیے کہ ان کی شہادت کے بعد پھر جو ہے وہ ایک نہیں بن سکے مسلمان۔ اب آپ دیکھیے کہ دونوں ہی اس بات کے مدعی ہیں کہ ہم شریعت چاہتے ہیں، اور اگر اس بات کے مدعی نہ ہوتے تو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جو امیر معاویہ کی صلح ہوئی ہے، تو اس کے اندر جو ہے وہ حضرت حسن نے صرف ایک شرط جو ہے وہ پیش کی تھی، وہ یہ ہے کہ آپ کی جو حکومت ہے وہ
کتاب و سنت کے مطابق ہوگی. یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کی آج کل تو خیر یہ اب چیزیں الگ ہو گئی ہیں نا, دستور الگ ہے, اور اس طرح جو ہماری پرائیویٹ زندگی ہے, نجی زندگی ہے, وہ الگ ہوتی ہے. اس دور میں یہ صورتحال نہیں تھی مسلمانوں کے اندر, اس لیے کہ خلافت موجود تھی اور خلافت ہی چل رہی تھی. تو خلافت کا بنیادی اصول یہ ہے کہ کتاب و سنت جو ہے اس کی شرعی حیثیت ہو, اور شرعی حیثیت جو ہے وہ نہ صرف پرائیویٹ زندگی میں بلکہ جو ہماری جو پبلک زندگی ہے ہماری موجودہ تعبیر کے مطابق اس کے اندر بھی کتاب و سنت کا نفاذ ہو. اور اس کی جو صورت اس وقت بھی ہے وہ یہی ہے کہ کتاب و سنت جو ہے اس کو جو ہے وہ معیار حق ٹھہرایا جائے, اور اس کے بعد جو اس کے معنی ہیں اور اس کی جو تعویلیں ہیں یا اس کے اندر جو جمود ہے فقہی, اس فقہی جمود کو اور اسی طرح کی جو تعویلیں ہیں ان کو جو ہے وہ مارکا نہ بنایا جائے. اب آپ دیکھیے نا کہ اگر دستور سے پہلے یہ مارکا لگ جائے کہ بھئی فلاں چیز کی تعبیر کیا ہے, فلاں کے معنی کیا ہے, تو اب آج سے 1400 سال پہلے جو باتیں ہوتی رہی ہیں ان کے اطلاق کے وقت یہ بات بڑی اہم ہو جاتی ہے کہ آج حالات بہت زیادہ فرق میں آ گئے ہیں. یعنی پہلے صورتحال یہ تھی کہ لوگ بڑا کافی سمجھتے تھے کہ یہ عرب کا جو علاقہ ہے جسے جزیرہ عرب کہتے ہیں, جزیرہ نما, اس لیے کہ جزیرہ نما اسے کہتے ہیں اس کی ایک طرف جو ہے وہ خشکی کے ساتھ اس کا رابطہ ہو. آپ کو یہ علم ہونا چاہیے کہ ان کا رابطہ جو ہے وہ خشکی کے ذریعے دنیا کے ساتھ ہے, تو اس لیے جزیرہ نما عرب ہے. تو اس وقت تو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اس کے اندر جو ہے وہ اسلام پھیلنا چاہیے, لیکن اس کے بعد جب جو ہے وہ ایک عرصہ گزر گیا تو آپ کو یہ علم ہے تاریخی طور پر کہ حالات ایسے بن گئے کہ جو علاقے جو تھے وہ بالکل کٹے ہوئے تھے. جیسے کہ یہ علاقے جو ہیں, اگرچہ یہ حدیث تو خیر موضوع ہے, بناوٹی ہے کہ علم حاصل کرو, خواہ چین سے جا کے علم حاصل کرو, لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ویسے اس کا ایک اعتبار سے مفہوم کہ ایسے علاقے موجود تھے جو بالکل دنیا سے کٹے ہوئے تھے, اور اس میں چین, روس اور اسی طرح جو ہے یہ اس طرح کے علاقے, حتیٰ کہ یہ جو یاجوج ماجوج کا معاملہ ہے, میں نے اس کے بارے میں آپ کو جو ہے یہ بتایا تھا کہ یاجوج ماجوج کے معاملے میں آپ جو ہیں وہ اصول استعمال نہ کریں جو اللہ, دوزخ, جنت, برزخ, یعنی وہ معاملات جو ہماری اس دنیا کی زندگی ختم ہونے کے بعد ہمیں پیش آتے ہیں, وہ معاملات جو ہیں یہ ہمارے اس پردے کے اندر ہیں جس پردے کے اندر ہماری رسائی نہیں ہے. یعنی ہم نہیں جانتے کہ اندر جو ہے وہ پردے کے اندر کیا ہو رہا ہے, سوائے اس کے کہ جو تعلیمات جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا قرآن مجید نے جو چیزیں پیش کی ہیں ان کے بارے میں ہم اتنی رائے دے سکتے ہیں جتنی انہوں نے پیش کی ہیں, اور جو انہوں نے پیش نہیں کی ان کے بارے میں جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ وہ عقل سے بالا ہیں. میں اس لیے یہ لفظ بار بار آپ کو کہتا ہوں کہ عقل سے بالا ہیں, یا ہم اس کو کہتے ہیں ماوراء الطبیعات. ماوراء الطبیعات کا معنی یہ ہوتا ہے کہ یہ جو سائنسی جو ہے نا کائنات, آسمان, دنیا اور زمین کے درمیان میں یہ ایک سائنسی کائنات ہے. اس کا بھی بہت تھوڑا حصہ جو ہے لوگوں نے طے کیا ہے. یعنی آپ یوں سمجھیے کہ چاند پر چلے گئے ہیں, لیکن یہ سب سے قریبی جو ہے سیارہ ہے زمین کے ساتھ. تو اس کی اب تفصیلات جو ہیں میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ تو ماوراء طبیعت نہیں ہے. ماوراء طبیعت سے مراد یہ ہے کہ یہ جو ہمارا سائنسی قانون ہے نا, وہاں یہ نہیں کام کرتا. اب آپ دیکھیے کہ قبر کے اندر کسی آدمی کو بٹھایا جائے
آپ کا سائنسی قانون جو ہے وہ کیا کہتا ہے؟ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صراحت موجود ہے کہ اس آدمی کو بٹھایا جائے گا، بٹھایا جاتا ہے، اور اس سے پھر سوالات ہوتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے، تیرا اس بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر جو ہے یا آپ کی شکل کس حالت میں اس کی کوئی کیفیت پیش نہیں کرتا، آپ کو پیش کیا جاتا ہے، اور اس کے آپ کو پیش کرنے کی صورت جو ہے وہ اللہ کے لیے تو کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے لیے یہ فاصلہ جو ہے یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اور جو زمانہ ہے وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اس لیے اللہ تو ہمارے یہ فاصلے اور زمانے جو اس خاص طور پر کائنات جس میں ہم جو ہیں وہ بس رہے ہیں، ان کے اندر جو چیزیں ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مشاہدہ اور تجربہ یہ سائنس کے بنیادی اصول ہیں، اور جس کا نہ مشاہدہ کر سکے اور نہ تجربہ کر سکے وہ سائنس ہوتی نہیں، حتیٰ کہ ان کا ایک بہت جو ہے وہ ایک معروف سا اصول ہے، اور ابھی تک جو ہے وہ ہمارے میڈیکل سائنس کی بنیاد وہی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ ڈارون کی جو تھیوری ہے نا، نظریہ ارتقاء، حالانکہ نظریہ ارتقاء جو ہے اس کے معنی کیا ہیں، اس کے اگر آپ خلاصہ نکالیے تو اس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ یہ ساری جو مخلوق ہے، جانور، طرح طرح کے جانور جو ہیں، جیسے آپ دیکھیے یہ چوہے، چھپکلیاں، اور اسی طرح جو ہے وہ اور کئی جانور، جب انسان جو ہے وہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس وقت تو انسان نے جو ہے تکمیل پانی ہوتی ہے، لیکن ایک تو تعبیر وہ ہے جو قرآن حدیث میں آ گئی ہے، ہم تو اسے مانتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ بچہ جو ہے وہ جب 4 مہینے کا ہوتا ہے تو اس کے اندر باقاعدہ جو ہے وہ فرشتہ پھونک مارتا ہے، اور اس پھونک کے نتیجے میں جو ہے وہ اس جو ہے وہ حاملہ کے اندر جو ہے وہ جان پڑ جاتی ہے۔ یہ انسان کے بارے میں آیا ہے کہ اس کو جو ہے وہ فرشتے کی پھونک سے جو ہے وہ بالکل ایسے ہی جان پڑ جاتی ہے جس طرح کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے ان کی ماں مریم کے گریبان کے اندر جو ہے وہ پھونک ماری تھی جبرائیل نے، اور انسان بن کر آئے تھے، فتوسل لہا بشرا سویا، تو انہوں نے پھونک مار کر کہا تھا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، یعنی مطلب یہ کہ یہ اصل میں طاقت میری نہیں ہے، یہ طاقت جو ہے یہ اللہ کی ہے۔ اسی لیے قراتوں کے اندر قرآن مجید کی جو مختلف لہجے ہیں ان کے اندر ایک لہجہ تو ہے لے احب لک غلاما زکیہ، ہم جس کو پڑھتے ہیں روایت حفص کو، اس کے اندر جو ہے وہ احبہ ہے، ایک اور جو ہے وہ قرات ہے اس کے اندر ہے لیہب لک غلاما زکیہ، یعنی یہب سے مراد جو ہے وہ اللہ ہے، یعنی اللہ تجھے جو ہے وہ ایک پاکیزہ بیٹا دینا چاہتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ابن تیمیہ کا اگرچہ زمانہ ہم سے تو مختلف ہے، جب ابن تیمیہ آئے ہیں تو اس وقت خلافت موجود تھی، اور خلافت عباسیہ جو ہے یہ چلتی رہی، پھر اس کے بعد جو ہے وہ خلافت عباسیہ کے دور میں بھی جو ہے وہ اندلس وغیرہ کے اندر جو ہے وہ بنو امیہ حکمران تھے، تو اس کے بعد پھر یہاں جو ہے یہ ترکی کے اندر جو پوری اسلامی خلافت سمجھی جاتی تھی اور بہت وسعت تھی اس کی، تو اس کو جو ہے وہ خلافت عثمانیہ کہا گیا ہے۔ یہ خلافت عثمانیہ جو ہے یہ قریش میں سے نہیں ہے، تو اس لیے بڑی بات یہ ہو چکی ہے کہ کیا جو امیر ہے وہ قریش میں سے ہونا ضروری ہے کہ نہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو زمین کے متعلق جو باتیں ہیں نا ان کے متعلق تو بات چلتی ہے، لیکن جو چیزیں ہماری دیکھیں ہماری عقل کہاں کام کرتی ہے، صرف یہ قانون جو سائنسی دنیا ہے اس میں کام کرتی ہے، سائنسی دنیا کے باہر تو ہماری عقل کام ہی نہیں کرتی۔ اس لیے اگرچہ سائنسدان جو ہے وہ یہ باتیں کریں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کی یہ باتیں فضول ہیں، کہ ڈارون کی تھیوری کے بارے میں اب یہ بات ہے کہ جی انسان جو ہے وہ پہلے لاکھوں سال پہلے جو ہے وہ انسان یوں تھا، اور اس کے بعد پھر انسان جو ہے پھر یہ بنا، یعنی مطلب یہ ہے کہ پہلے اس کو جو ہے وہ بالکل ایسے جانور
جیسے کہ یہ مینڈک وغیرہ اور اس طرح چھپکلیاں وغیرہ، تو اس قسم کے جانور بنائے گئے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ ڈارون کی تھیوری یہ ہے کہ جن چیزوں کو وہ استعمال کرتے تھے وہ تو باقی رہیں، اور جن چیزوں کو وہ استعمال نہیں کرتے تھے وہ ختم ہو گئیں، اور یہ اصول بنا کر جو ہے اب لاکھوں سال جو ہے کسی آدمی نے اس کا مشاہدہ کیا ہے؟ کوئی مشاہدہ نہیں ہے۔ اس کو جو ہے وہ بڑا جوش سے بیان کیا جاتا ہے جیسے کہ پتہ نہیں کتنی بڑی یہ جو ہے وہ انکشاف ہے۔ بھائی یہ سائنسی انکشاف ہے ہی نہیں، یہ سائنس ہی نہیں ہے خود۔ ڈارون کی تھیوری سائنس ہے ہی نہیں، اس لیے کہ مشاہدہ تجربے سے تو یہ معلوم ہی نہیں ہو سکتی۔ ذرا کریں تجربہ، آپ ذرا خود جو ہے وہ تجربہ کرتے ہوئے بنائیں ذرا چھپکلی، اور پھر اس سے جو ہے وہ آپ کسی طرح بن مانس تک پہنچے، بندر تک پہنچے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ انسان بنائیں، بنے گا؟ کبھی نہیں بنتا۔ وہ اصل میں ہو کیا رہا ہے کہ ان کو مشابہت نظر آئی ہے ماں کے پیٹ میں، تو اب ماں کے پیٹ میں جو ہے وہ تجزیہ کرتے ہوئے تو بات بعد میں ہے۔ آپ اگر تجزیہ کریں تو ماں کے پیٹ میں آپ کو جو ہے انسان ہی رہے گا۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب جو چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، اس لیے کہ بعض دفعہ جو ہے اب ہم قربانی کرتے ہیں نا، تو جانور جو ہے وہ اس کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے، تو بچہ جب باہر ہم نکالتے ہیں بالکل چھوٹا سا اتنا سا ہوتا ہے، اتنا سا بھی ہے، اتنا سا بھی تھوڑا سا بڑا عمر کے اعتبار سے، تو وہ بچہ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ماں کے سانس کے ساتھ ہی وہ بھی مر جاتا ہے، اور وہ حلال ہے، وہ ایسے ہی ہے جیسے ماں کا ایک حصہ ہو۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس وقت جو ہے وہ ان حالتوں کو جو ہے زبردستی بنا رہے ہیں۔ اور یہ آپ کو بتاؤں کہ ویسے سائنس کی سب سے بڑی ناکامی یہ ہے کہ سائنس ابھی تک جو ہے وہ روح کو نہیں سمجھ سکی، یعنی سائنس کے ہاں جو ہے روح کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور اس کو وہ بغیر دلیل کے مانتے ہیں، اس لیے کہ انسان کے اندر ایک تبدیلی آتی ہے، لیکن وہ اپنے طور پر جو ان کی توجیہات ہیں وہ یہ ہیں کہ ویسے پرانے لوگ پھر بھی کسی حد تک جو ہے وہ قرآن حدیث کی قربت تلاش کرتے تھے اور تعویلیں کرتے تھے، لیکن سائنس دان تو اکثر اب آج کل جو ہے وہ کفر کی دنیا ہے، تو اس لیے انہیں کیا ضرورت ہے کہ وہ یہ معلوم کریں۔ تو اس لیے ان کے ہاں جو ہے وہ ایسی بات نہیں ہے کہ کسی کے اندر جو ہے وہ روح پھونکی جاتی ہے، ان کے ہاں جو ہے انہوں نے بڑھنے کو روح بنا دیا ہے۔ تو اسی لیے پہلی جو تشریح تھی وہ یہ تھی کہ ایک ہوتا ہے جسم، اور جسم اس کو بولتے ہیں جو جس کو جو ہے وہ لمبائی، چوڑائی اور گہرائی وغیرہ اس کی جو ہے وہ پیمائش کی جا سکے۔ تو اس کے بعد پھر آتا ہے جسم نامی، نامی کا معنی بڑھنے والا۔ تو جسم نامی سے ان کی مراد یہ تھی کہ یہ جو جانور ہیں نا، یہ جسم نامی ہیں، یہ بڑھتے ہیں، اور اس طرح جو ہے وہ لیکن وہ جانوروں کو جسم نامی کہتے تھے۔ ہاں اگر کوئی بڑھتا ہے جیسے کہ جو ہے وہ درخت بڑھتا ہے، بلکہ یہ تبدیلیاں تو اب یہاں تک ہو گئی ہیں کہ اگر آپ پہاڑ کا تجزیہ کریں تو پہاڑوں کے اندر جو ہے وہ پہاڑی دریا چلتے ہیں، یعنی ایک لہر ہوتی ہے، بالکل وہ پہاڑ پوری کی طرح جیسے ایک دریا ہوتا ہے، اس طرح پہاڑوں کے اندر جو ہے وہ لہریں آتی ہیں۔ تو قرآن مجید نے تو اس کی طرف بھی اشارہ کیا ہوا ہے۔ تو کہنے کا اصل میں مقصد یہ ہے کہ ان چیزوں میں اصل میں سائنس کی بجائے تاریخ، اور تاریخ جو ہے وہ اتنی لمبی جو ہے وہ تاریخ تو ہوتی ہے جو چیزیں مشہور ہوں، اور یہ چیزیں اس وقت مشہور تھی کوئی نہیں۔ تو اس لیے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ابن تیمیہ نے، میں اس لیے ان کا نام لیتا ہوں کہ سب سے پہلے اس چیلنج کو انہوں نے قبول کیا، اور ایک تو انہوں نے اس چیلنج کا رد کیا کہ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ ان چیزوں کی تشریح جو ہے یہ منطق اور فلسفہ سے کی جا سکتی ہے۔ ابن تیمیہ نے جو ہے منطق کے اصولوں کا رد کیا، اور اس کے لیے نقض المنطق کی ایک کتاب لکھی، اور اس کے علاوہ رد المنطقین ایک کتاب لکھی، یعنی رد المنطق کے اندر تو اصولی باتیں ہیں، اور رد المنطقین کے اندر جو منطق کے ماہرین ہیں ان کا رد کیا ہے کہ ان سے کیسے غلطیاں ہوتی ہیں۔ تو اسی طرح جو ہے وہ انہوں نے ایک کتاب جو ہے بڑی نازک موضوع پر لکھی ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو اصل بات ہے نا وہ یہ ہے کہ عقل جو ہے وہ بالا ہے یا شریعت بالا ہے۔ یہ
بعض جو ہے یہ خاص طور پر جو سائنس سے بھی متاثر ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ شریعت کو بھی مانتے ہوں، ان کے لیے بڑی مشکل پیدا ہو جاتی ہے، اور ایسے لوگ جو ہیں وہ عقل کی بالادستی کی بنا پر جو ہے وہ شریعت کی بہت سی پھر چیزوں کا انکار بھی کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو انکار ہے اصل میں ان کی پوزیشن کو بہت خراب کرتا ہے، جیسے کہ مولانا مودودی کو جب جو ہے وہ بہت بڑی جو ہے وہ تردید کا سامنا ہوا، تو یہ جو ان کی رائے تھی نا کہ حدیث کے لیے جو فن حدیث ہے وہ کافی نہیں ہے، تو انہوں نے مسلک اعتدال کے اندر جب یہ جو ہے وہ نقطہ اٹھایا تو خاص طور پر اس وقت جو اہل حدیث ہیں انہوں نے جو ہے وہ آپ کا بڑا رد کیا، اور بھی لوگ ساتھ شامل ہو گئے اہل حدیثوں کے علاوہ، اس لیے کہ وہ بھی اپنے آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم بھی کتاب و سنت کو مانتے ہیں۔ چلیے بات رد ساروں نے کیا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ مولانا مودودی نے اس میں عافیت سمجھی کہ انہوں نے کہا کہ اس موضوع کو میں دوبارہ نہیں اچھالتا، تو انہوں نے پھر اس کے بعد جو ہے وہ دفاع حدیث کا کام جو ہے وہ شروع کر دیا، اور ان کی یہ کتاب جو سنت کی آئینی حیثیت ہے نا، اس کتاب کے بعد مولانا مودودی نے جو ہے وہ بہت کچھ جو ہے وہ اپنے میدان کو جو ہے وہ درست کیا ہے۔ اسی طرح مولانا مودودی نے اور میدانوں میں بھی جو خاص طور پر جو ہے وہ عقل سے متعلق ہیں، حتیٰ کہ آپ دیکھیں کہ مولانا مودودی ایک اس دور کی شخصیت ہیں، کس طرح انہوں نے جو ہے وہ عرض قرآن کا جو ہے وہ خود سفر کر کے مطالعہ کیا ہے۔ یعنی عرض قرآن سے مراد یہ ہے جو قرآن مجید میں جن چیزوں کا ذکر آتا ہے اس کا باقاعدہ جو ہے وہ سفر کریں۔ تو کہنے کا مقصد اصل میں یہ ہے کہ یہ جو محنتیں ہوتی ہیں نا، یہ محنتیں جو ہیں وہ الہیات کے بارے میں جو ہیں اگر ہم اس طرح کی تعبیروں کا میدان کھول دیں گے تو وہ اصل میں وہ عقل سے بالا ہے۔ تو اس لیے ابن تیمیہ نے جو ایک کتاب لکھی، اس کے بعد جو ہے لوگوں نے اس پر جو ہے وہ حواشی اور تحقیقات کر کے اس کو بہت بڑا بنا دیا، وہ یہ ہے کہ در و تعارض العقل و نقل، یعنی نقل سے مراد جو ہے وہ چیزیں ہیں جو وحی کے ذریعے سے نقل ہوتی ہیں، اور عقل سے مراد وہ چیزیں ہیں جو ہم اپنی بصیرت سے اور اپنی سوچ بچار سے جو ہے جو ہم معلوم کرتے ہیں، مختلف جو ہمارے علوم ہیں، فلسفہ، سائنس وغیرہ، ان کے ذریعے سے۔ تو ابن تیمیہ نے جو ہے وہ ایک راہ یہ نکالی ہے کہ اصل میں جن چیزوں کو جو ہے وہ عقل کے منافی سمجھا جاتا ہے یہ بات غلط ہے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ اللہ سے متعلقہ جو چیزیں ہیں وہ اصل میں عقل کے منافی نہیں ہیں، بلکہ وہ چیزیں جو ہے وہ اصل میں ان کا مفہوم جو ہے ایسا ہے کہ یعنی صحیح عقل جو ہے اس کی تشریح بھی یہی ہے۔ تو اس لیے یہ جو ایک لفظ ہے نا سلفی، یہ چونکہ جو دور تھا نا ابتدائی صحابہ کا، تابعین کا اور تبع تابعین کا، اس کے اندر جو ہے تعویلوں کا میدان نہیں تھا۔ اس وقت جو تھا وہ اس وقت جو لوگ ہیں وہ قرآن حدیث کو جو ہے وہ تعویلوں سے نہیں سمجھتے تھے، بلکہ جب یہ مسائل سامنے آئے اور مسلمان علماء کا جو ہے وہ ان لوگوں سے مقابلہ پڑا جو کہنے کو تو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے تھے لیکن عقل کو جو ہے وہ سب سے بالا سمجھتے تھے۔ اب میں آپ کو آج کے دور میں جو ہے وہ معتزلہ، اشاعرہ اور ماتریدیہ کی باتیں جو ہے وہ ہمارے لوگ کرتے ہیں، لیکن آپ کو میں صحیح بات بتاؤں کہ میرا ذہن یہ ہے کہ معتزلہ، اشاعرہ، ماتریدیہ کے نام کی جو باتیں ہیں یہ اصل میں بہت ماضی کی ہیں۔ آج اگر آپ کوئی جدید تعلیم یافتہ آدمی ہے اسے کہیں کہ جی معتزلہ یہ کہتے ہیں، اشاعرہ یہ کہتے ہیں، ماتریدیہ یہ کہتے ہیں، تو وہ کہے گا آپ کس دور کی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ آج کے دور کی باتیں کریں۔ آج جو ہے وہ سائنس بہت بڑی جو ہے وہ دعوے لے کر آ گئی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ سائنسدانوں کے اندر وہ میں نے جو ہے وہ آپ کو چند دن پہلے اس کا اسٹیفن ہاکی ہے نا، اسٹیفن ہاکی جو ہے، اب وہ شخص جو ہے وہ اس کا ہر عضو جو ہے آپ یوں سمجھیے بیکار تھا، ہاتھ اس کے بیکار، حتیٰ کہ ٹانگیں اس کی بیکار، پورا جسم جو ہے اس کا بیکار، یعنی اس کو
اتنے زیادہ جو ہے وہ فارغ ہو چکے تھے. اس کے علاوہ اس کی آنکھیں بیکار. اب آپ بتائیے کہ اس شخص نے جو ہے وہ کس امید پر, انسان اصل میں جو ہوتا ہے وہ اپنے بارے میں ایک امید رکھتا ہے, وہ امید جو ہے یہ اگر نہ ٹوٹے تو انسان کام کر رہتا ہے. دیکھیے اس شخص نے جو ہے وہ روبوٹ تیار کیا ہے. کیا مطلب کہ انسان کی جگہ پر انسان کام کرنے والا, لیکن انسان کا فرق تو یہ ہے کہ یہ سارے کام خود کرتا ہے, لیکن روبوٹ جو ہے اس کے پیچھے کوئی اور ہوتا ہے, یعنی پیچھے کوئی ہلانے والا ہوتا ہے. جیسے کہ اب آپ دیکھیے نا کہ ہمارے ہاں میزائل جاتے ہیں, اور میزائل جو ہے خاص طور پر یہ ڈرون جو جہاز استعمال ہوتے ہیں ان کے اندر کیا چیز ہوتی ہے, پائلٹ تو وہاں ہوتا نہیں. وہاں جو ہے وہ ہوتا یہ ہے کہ ایک بہت چھوٹی سی چپ ہوتی ہے, تو کسی طرح جو ہے وہ اس شخص کے قریب پہنچ کر جو ہے وہاں وہ چپ جو ہے وہ چھوڑ جاتے ہیں, یا کسی جگہ جو ہے وہ چھپا کے رکھ جاتے ہیں. اصل میں میزائل جو ہے وہ ایک سائنسی ترقی ہے, اور وہ یہ ہے کہ وہ میزائل جو ہے وہ جاتا ہے تو اس طرح نہیں جاتا کہ وہ سیدھا جاتا ہے, وہ اس چپ کو تلاش کرنے کے لیے جو ہے وہ جتنے راستے بدلنے پڑتے ہیں وہ چپ کی تلاش میں جاتا ہے, اور جب چپ کے پاس پہنچ جاتا ہے تو وہاں جا کر وہ پھٹتا ہے, اس لیے کہ وہاں پھر جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ تمام کے تمام مر جاتے ہیں. اور یہ جو آپ کا ایک مسئلہ بہت پیدا ہوا ہے نا, خاص طور پر اسامہ کے بارے میں یا طالبان کے بارے میں, یہ قطرے پلانے والی جو بات ہے, یہ اس لیے کہ یہ بڑی خطرناک ہے یہ بیماری جس کے ہاں جی پولیو. تو آپ دیکھتے ہیں بیچارے بڑی عمر کے لوگ بھی جو ہے ان کی ٹانگیں اور جو ہے وہ ہاتھ کام نہیں کرتے, تو ظاہر ہے کہ انسان جو ہے وہ اتنی صلاحیتوں کا حامل ہو کر جو ہے پھر جو ہے اب یہ جو اسٹیفن ہاکی ہے پتہ نہیں اس کو بھی جو ہے یہی بیماریاں ہوں گی, اس لیے کہ اس کو بیماریاں تھیں لیکن اس نے اپنی ہمت نہیں توڑی, اور اس نے کہا کہ میں نے مریخ کے اندر جو ہے وہاں انسان نہیں بچ سکتا, اس لیے کہ مریخ کے اندر درجہ حرارت اتنا ہے کہ انسان اس کو برداشت نہیں کر سکتا, سینکڑوں میں ہے وہ درجہ حرارت. ابھی انسان جو ہے یعنی 100 سینٹی گریڈ ہونا تو پانی ابلنے لگتا ہے. ہاں جی 70 پہ دودھ ابلتا ہے جیسے یہ کہتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ہاں تو یہ سینٹی گریڈ کتنے ہوتے ہیں کہ آپ یوں سمجھیے کہ ہمارے ہاں جو انسان کا اندرونی ٹیمپریچر ہے 35-37 ہوتے ہیں, اور ویسے جو ہے وہ یہ فارن ہائٹ جو ہے اس کے اعتبار سے یہ 98 کچھ ہے انسان کا. اس لیے جو تھرمامیٹر اس کے اندر دونوں لکھے ہوتے ہیں, سینٹی گریڈ بھی لکھے ہوتے ہیں اور ساتھ جو ہے فارن ہائٹ بھی ہوتا ہے. تو یہ فارن ہائٹ جو ہے یہ 220 ہوتا ہے, یعنی وہ 100 ہے تو یہ 220 یعنی برابر ہوتے ہیں. میں بتا رہا ہوں کہ بعض لوگ تو جو ہے وہ سائنس سے حیران ہو کر پھر سائنس کو ہی خدا سمجھ لیتے ہیں. تو جیسے کہ آپ دیکھیے نا کہ بڑے لوگ ایسے ہیں جو بڑے اونچے سائنسدان ہیں لیکن خدا کا انکار کرتے ہیں. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں شریعت نے بڑا متوازن جو ہے وہ موقف دیا ہے. اب یہ کتاب جو اس وقت در و تعارض العقل و نقل میں نے تو پڑھی تھی جب یہ بالکل چھوٹی سی کتاب تھی, اس کے بعد پھر جب یہ 12 جلدوں میں چھپی ہے تو اب میں نے جو ہے وہ میرے پاس ہے 12 جلدوں میں. تو میں حیران رہ گیا کہ ابن تیمیہ کا بنیادی نقطہ کیا ہے. بنیادی نقطہ یہ ہے کہ عقل جو ہے یہ شریعت کے ساتھ موافق ہوتی ہے. اب موافق کرنے کے لیے جو ہے وہ بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. اب یہ ہے کہ کہنے کو تو یہ ایک نقطہ ہے لیکن اس کا جو باقاعدہ استعمال ہے نا وہ بڑا ہی خطرناک ہے. آج اگر آپ جو ہے وہ اس ابن تیمیہ کے موقف کو جو ہے اگر آج لینے لگیں, دیکھیں نا ابن تیمیہ کے موقف کے بارے میں اگرچہ لوگوں نے ان دنوں بھی بڑی فتوی بازی کی تھی لیکن ابن تیمیہ خود موجود تھے اور ان کے پھر اگر شاگرد موجود تھے ان کا دفاع کرنے والے. آپ دیکھیے کہ روح کے بارے میں جو ہے وہ ابن قیم نے اتنی موٹی کتاب لکھی ہے, کتاب الروح, اور اس کو آج جو ہے جو شخص منطق فلسفہ نہ پڑھا ہوا وہ سمجھ ہی نہیں سکتا.
تو اس لیے میری بھی رائے یہ ہے کہ منطق فلسفہ کی اصطلاحات ہمیں ضرور آنی چاہیے تاکہ ہم کتاب کو تو سمجھ سکیں نا، ورنہ یہ ہے کہ آپ غزالی کو سمجھنا چاہیں منطق فلسفہ کے بغیر آپ اس کو بھی نہیں سمجھ سکتے۔ اور یہ جو اصول فقہ ہے خاص طور پر، تو اس کے بارے میں جو ہے وہ غزالی کی کتاب ہے جو ہمارے ہاں بنیادی کتاب سمجھی جاتی ہے، مستصفیٰ غزالی، اور اس کے اندر جو ہے وہ منطق فلسفہ کا بہت استعمال ہے، اس لیے کہ غزالی منطق فلسفہ کا بہت ماہر تھا۔ بلکہ یہ ہے کہ تصوف کے اندر غزالی کا ایک مقام ہے، اور تصوف جو ہے یہ بھی ایک فلسفہ ہے اصل میں۔ تو میں بتانا ہی چاہتا ہوں کہ اس طرح سے جو ہے جب ان لوگوں کو جو ہے وہ پڑھا جائے تو بڑا ضروری ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ ان اصطلاحات سے واقف ہوں۔ تو میں الحمدللہ ہمارے ہاں جو ہے وہ چونکہ علماء اس سے واقف ہوتے تھے، تو ایک سید نذیر حسین دہلوی جن کو شیخ الکل فی الکل کہا جاتا ہے، یہ آپ کو بتا چکا ہوں 1842 کے اندر یہ شاہ محمد اسحاق کی سیٹ پر بیٹھے ہیں۔ ان کے ایک شاگرد تھے جو بھوپال میں زیادہ رہے، ان کا نام تھا بشیر شاہ سمانی۔ تو ان کے بہت بڑے بڑے شاگرد جو ہے وہ ہمارے سامنے آئے، لیکن آئے کتابوں کے ذریعے سے۔ اب دیکھیں نا، ان کے شاگردوں میں مولانا شمس الحق دیانوی ہے جنہوں نے عون المعبود لکھی ہے لیکن اپنے بھائی کے نام پر شائع کی ہے، اور انہوں نے اپنے نام جو کتاب ہے وہ غایۃ المقصود ہے، اور غایۃ المقصود جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ ایک بڑی جلد تھی، ایک جلد میں نے دیکھی ہوئی ہے جو بڑی تھی، اس کے بعد جو ہے میرے خیال میں آپ پتہ نہیں کتنی جلدوں میں، 3 جلدوں میں اس کو چھاپ دیا ہے۔ چلیے وہ میں نے مولوی عطا اللہ صاحب حنیف کے مکتبے میں جو ہے وہ دیکھی تھی یہ غایۃ المقصود، تو اس سے نظر آتا ہے کہ شمس الحق دیانوی کتنا بڑا عالم ہے۔ تو انہوں نے اس اختصار کر کے اس کا تو عون المعبود جو ہے وہ تیار کی ہے۔ تو اب اسی طرح جو ہے مولانا عبد الرحمن مبارک پوری، وہ بھی سید نذیر حسین کے شاگرد ہیں، تو اگرچہ بڑے شاگردوں میں نہیں ہیں، لیکن بڑے شاگردوں میں جن کا اوپر وہ بڑا اعتماد کرتے تھے وہ بشیر شاہ سمانی وغیرہ لوگ ہیں جو بھوپال میں رہے، کیونکہ بھوپال میں جو تھے ایک اسلامی ریاست تھی نا بھوپال کے اندر، تو اس لیے وہ وہاں رہے، تو ان کی بڑی خدمت بھی ہوئی ہے۔ بلکہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ وحید الزماں کوئی چھوٹے عالم نہیں ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، اور ان سے جتنا بھی کام دیا وہ نواب صدیق حسن نے دیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ پوری سیاست کا چھوڑ کے 9 کتابوں کے ان کے تراجم ہیں۔ آج کیا ہو رہا ہے کہ ان کی کتاب لوگ پکڑتے ہیں اور اس میں کچھ تبدیلیاں کر کے جو ہے وہ اس کے اوپر اپنا نام لکھ کر جو ہے وہ شائع کر دیتے ہیں۔ تو یہ مکتبوں نے عام طور پر یہ صورتحال جو ہے اختیار کر رکھی ہے۔ ہم نہیں کرتے یہ کام، ہم تو باقاعدہ کتاب جو ہے وہی جو ہے وہ لے آتے ہیں، لیکن مکتبے ہم سے لڑتے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں، ہماری بکری ہونی ہوتی ہے، آپ ہماری بکری خراب کر دیتے ہیں۔ جب آپ جو ہے ویب سائٹ پر کتاب لے آئیں گے تو ہماری کتاب کون خرید گا؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اس طرح کی چیزیں جو ہے یہ، میں حقیقت یہ ہے کہ کوئی ایسی بات ابن تیمیہ کے اس اصول کے مطابق کہ نقل جو ہے عقل اس کے موافق ہوتی ہے، لیکن ایک انہوں نے بہت اہم بات کی ہے کہ اصل جو بالادستی ہے وہ حاصل ہے نقل کو، اور یہ جو عقل ہے یہ اس کی تشریح کے طور پر کام کرتی ہے۔ یعنی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ عقل جو ہے یہ کیونکہ یہ تصور جو ہے نا یہ معتزلہ کا ہے کہ عقل بالادست ہے، تو اس لیے معتزلہ کا جو تصور ہے وہ جو ہے وہ ابن تیمیہ نہیں مانتے، ان کی بڑی سخت تردید کرتے ہیں۔ بلکہ اگر کوئی اپنے آپ کو اہل سنت کرائے اور وہ جو ہے وہ معتزلہ کے افکار کا حامل ہو، تو افکار سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ ہو بہو فکر ہو، بلکہ ان اصولوں کو مان لے۔ اب آپ دیکھیے نا کہ ابن حزم ہیں، ویسے تو اتنے جذباتی ہیں کہ بڑے بڑے ائمہ پر جو ہے یہ فتویٰ لگا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو معاف کرے گا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے جن اماموں پر حملہ کیا ہے، یعنی وہ اتنے بڑے امام تھے اپنے دور میں، ان کو دیکھے امام مالک جیسے آدمی کو کہا تیرا دین کہاں ہے، یعنی مطلب ہے تو دیندار نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ کو کہا ہے کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں، اللہ کے رسول سچ کہتے ہیں۔ بھئی علماء کی جو سوچ و بچار ہوتی ہے اس کو جھوٹ نہیں کہتے، اس کو کہتے ہیں کہ بھی تحقیق کی غلطی ہے۔ آپ تحقیق کی غلطی اپنی آپ تحقیق کر کے پیش کریں، آپ کو حق ہے۔ لوگ جو ہے وہ دونوں تحقیقوں کا جائزہ لے کر جو ہے وہ بتائیں گے کہ کون سی تحقیق جو ہے وہ درست ہے۔ تو میں آپ کو بات دور اصل میں اس لیے نکل گئی کہ یہاں ایک لفظ تھا وہ
یہ ہے قال مسدد. میں نے چاہا کہ اس کی تو میں آپ کو جو ہے وہ وضاحت کر دوں. جی دیکھیے نا، امام بخاری کا شیخ ہے مسدد. آپ اصل روایت دیکھیے جس کے اندر پوری سند موجود ہے، حدثنا مسدد. اب امام بخاری نے کہا ہے قال مسدد. یہ قال مسدد کیوں کہا ہے، حدثنا مسدد کیوں نہیں کہا؟ دیکھیں نا، یہ وہ لوگ ہیں جو گہرائی تک پہنچتے ہیں. اصل میں بات یہ ہے کہ جب وہ کسی سے بات خود سنیں تو پھر تو وہ کہتے ہیں کہ اس نے مجھے حدیث سنائی، تو حدثنا کا لفظ استعمال کرتے ہیں یا اخبرنا کا لفظ استعمال کرتے ہیں. لیکن جب خود باقاعدہ اس نے اہتمام سے حدیث نہ سنائی ہو، یا تو مذاکرے کے اندر اس حدیث کا ذکر آ گیا ہے، جب مذاکرے کے اندر بات کا ذکر آ جائے گا تو پھر بھی امام بخاری جو ہیں مذاکرے کے اندر تو لفظ معروف استعمال ہی نہیں کرتے. امام بخاری جو ہیں وہ مذاکرے کے اندر لفظ استعمال کرتے ہیں تو مجہول کا استعمال کرتے ہیں. جز کرو، قیلا. مذاکرے میں تو کہتے ہیں کہ جس آدمی نے سنائی ہے، مذاکرے میں اتنا اہتمام نہیں ہوتا. مذاکرے میں تو اہتمام ہوتا ہے صرف دلیل کے طور پر، اس کے الفاظ کا اتنا اہتمام نہیں ہوتا. اس لیے امام بخاری جو ہے جو مذاکرے میں چیز ذکر ہونا، اس کو صیغہ مجہول سے بیان کرتے ہیں، پیسو وائس سے. اور جو صیغہ معروف ہے جب امام بخاری استعمال کرتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو میری شرطیں ہیں بخاری کی، یہ ان کے مطابق نہیں ہے، یہ اصل میں تعلیقات ہیں. لیکن یہ تعلیق بھی نہیں ہے. اگر کہیں تعلیق، میں اس کو اس لیے کہتا ہوں کہ یہ قال سے بیان ہوئی ہے. اگر حدثنا سے بیان ہوتی تو پھر وہ باقاعدہ جو تھی نا روایت ہوتی. تو یہ اصل میں روایت نہیں ہے. قال مسدد جو ہے، یہ اس کا معنی یہ ہے کہ مسدد نے یہ بات کہی ہے. کیا مطلب کہ امام بخاری کی یہ تحقیق ہے، خود امام بخاری کی تحقیق ہے کہ یہ بات مسدد نے کہی ہے، لیکن مسدد سے خود نہیں سنی انہوں نے، تو اس لیے اس کو روایت قرار نہیں دیا. تو کہا قال مسدد. اور اس کے بعد مسدد نے کیا کہا ہے، ایک تشریح کر دی ہے کہ یہ جو اس روایت کے اندر نہیں، اس میں جو ہے وہ یہ حارثہ بن وہب یہ صحابی ہے. تو حارثہ بن وہب جو ہے پچھلی روایت میں، تو حارثہ بن وہب جو ہے یہ عبید اللہ بن عمر کا جو ہے وہ ماں شریک بھائی ہے. نہیں، مقصد یہ ہے کہ حضرت عمر کی اولاد میں سے ہے، لیکن حضرت عمر کی ایک بیوی کا نام جو ہے یعنی ایک بیوی جو ہے وہ حارثہ کی بھی ماں ہے، اور حضرت عمر کا یعنی ایک بیٹا ہے جو ان کی نسل سے ہے. حضرت عمر کا بیٹا ہے وہ عبید اللہ ہے، اور وہ بھی اسی خاتون سے پیدا ہوا ہے، یعنی جو حارثہ کی ماں ہے. تو حارثہ جو ہے یہ ماں جایا بھائی ہے، جس کو جو ہے وہ ہماری عربی میں کہتے ہیں اخیافی بھائی. تو یہ امام بخاری نے بیان کیا ہے. اور پھر امام بخاری نے خود اس کی صراحت بھی کر دی ہے کہ قالہ ابو عبداللہ، یعنی اس کو ابو عبداللہ امام بخاری نے بیان کیا ہے کہ مسدد یہ کہتے ہیں. یعنی بات اپنی طرف نسبت نہیں کی ہے اور ان کی طرف ڈال دی ہے، لیکن اس میں لفظ قالہ اس لیے لے آئے ہیں کہ امام بخاری نے اگر کسی اور سے بھی سنا ہو تو کوئی عرض نہیں ہے. اس لیے کہ امام بخاری جو ہیں وہ جب خود سنتے ہیں، ملاقات بھی ہو تو اس کو تو کہتے ہیں حدثنا، اور جب کسی اور سے سنے تو پھر اس کے بعد وہ کہہ سکتے ہیں قالہ، تاریخ کے طور پر جو ہے وہ بات کہہ سکتے ہیں. اس کے بعد تحقیق ہوتی رہے گی کہ یہ روایت صحیح ہے کہ نہیں. میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اکثر جو معروف صیغہ سے بیان کی جاتی ہے وہ صحیح ہوتی ہے. تو اسی بنا پر جو ہے وہ ابن حجر نے جو ہے وہ جو بخاری کا شارح ہے، آج سے 700-800 پہلے کی بات میں کر رہا ہوں، تو انہوں نے جو ہے وہ جتنی معلقات امام بخاری میں ہیں، بخاری میں ہیں، جامع بخاری میں، ان تمام کو جو ہے وہ متصل کر دیا، یعنی اس کی سندیں بیان کر کے تحقیق پیش کر دی ہے. تو اب دیکھیے اس کے بارے میں ان کی کتاب کا نام ہے تغلیق التعلیق، یعنی تعلیق جو ہے وہ میں نے ختم کر دی ہے. کیا مطلب کہ اس کی سند میں نے پوری کر دی. جب سند پوری کر دی ہے اور تحقیق بھی پیش کر دی ہے تو اب تعلیق کا جو نقصان تھا وہ، لیکن
قالا کا لفظ جو ہے معروف کا لفظ ہمیشہ اس وقت محدثین استعمال کرتے ہیں جبکہ اس کے اندر زیادہ احتمال یہ ہو کہ وہ صحیح ہے، اور جو قیلا کا لفظ استعمال کرتے ہیں وہ عام طور پر اس وقت استعمال کرتے ہیں جبکہ روایت کے بارے میں پتہ نہ ہو کہ یہ صحیح ہے کہ ضعیف۔ تو یہ مسئلہ جو ہے میں آپ کو کئی دفعہ پیش کر چکا ہوں، یہ جو مسائل ہے نا کہ فلاں سے ملاقات ہے کہ نہیں، فلاں نے یہ بات کس نے کہی ہے، یہ تمام کے تمام جو ہیں ان کا تعلق تحمل و ادا سے ہے، اور تحمل و ادا کی جتنی بھی باتیں ہیں وہ اصول حدیث کراتی ہیں، وہ مصطلحات الحدیث میں نہیں آتی۔ اگرچہ آج جو کتابیں لوگوں نے لکھی ہیں ان کے اندر انہوں نے تحمل و ادا کی بھی کچھ اصطلاحات بیان کرنے کے لیے ان کا ذکر کر دیا ہے، لیکن تحمل و ادا کی جو باریکیاں ہیں نا وہ آپ کو ملیں گی۔ آپ نے اگر پڑھنی ہو تو وہی جو میں نے آپ کو بتایا اللوام فی معرفت اصول الروایہ و تقیید السماع، یہ قاضی ایاز کی کتاب ہے، اور ان کی جو کتاب ہے یہ اصول حدیث میں ہے۔ جیسے کہ سنانی کی کتاب ہے توضیح الافکار، وہ بھی ایک کتاب کی شرح ہے، لیکن اس نے اس کتاب کے اندر جو ہے باریک باتیں کر کے جو ہے اس کو اصول حدیث کی کتاب بنا دی ہے۔ تو اصل میں آج اصول حدیث کی کتاب جو ہے وہ آپ کو بہت کم ملے گی، اور کیونکہ ہمارے ہاں تقلید پائی جاتی ہے، کسی کو حدیث پڑھنے کی ضرورت نہیں، ان کا تو بس امام جو ہے وہ اس حدیث کا حوالہ دیتے، وہ کہتے ہیں خواہ وہ بنافٹی ہو، ہمارے امام نے چونکہ بیان کر دیا اس لیے ہم تو اس کو مانتے ہیں۔ تو یہ تو علمی اصول تو نہیں ہے کہ کسی شخص نے بیان کر دیا، بلکہ محدثین کے ہاں تو حدثنی ثقہ جو ہے یہ بھی روایت جو ہے یہ مجہول ہے، اس لیے کہ نام نہیں ہے۔ بھئی تمہارے نزدیک ثقہ ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ میرے نزدیک ثقہ نہ ہو، تو آپ مجھے کم از کم اس کا نام تو بتائیں۔ تو اس لیے اس کو مبہم کہتے ہیں کہ مبہم ہے، یہ نہیں، نام ہی نہیں بتایا، ہم تحقیق کر ہی نہیں سکتے۔ جس کی تحقیق آپ نہ کر سکے وہ تحقیق ہوتی ہی نہیں۔ یعنی تحقیق وہ چیز ہوتی ہے جو آپ کے لیے دوسروں کے لیے برابر ہو، صرف علم کی ضرورت ہوتی ہے۔ چلیے جی اب اگلی حدیث پڑھ لیتے ہیں، ٹائم تو بڑا تیزی سے گزر جاتا ہے۔ تو وہ حدیث جو ہے وہ بھی اسی سے متعلق ہے، لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ اہل حدیث کے اندر خاص طور پر یہ بڑا جو ہے وہ بے احتیاطی پائی جاتی ہے، چونکہ فرقے بن گئے ہیں نا، ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ جو عام معاشرہ ہے، جو آپ کہیں کہ 95% سے بھی زیادہ ہے، اس معاشرہ کو ہمیں دعوت ہی نہیں دینی۔ یعنی بالکل ہم شاخوں پر بیٹھ کر مذہبی گروہ بن گئے ہیں۔ صاف سی بات یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے سوجھ بوجھ دی ہے اور جو میرے استادوں نے جو ہے مجھے خاص طور پر یہ سبق دیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اس میدان میں آنا ہے جو اصل مین معاشرہ ہے۔ شاخوں پہ اگر آپ بیٹھیں گے تو یہاں محدود رہ جائیں گے۔ اب دیکھیے نا، آپ کو پتہ ہے کہ جب حکومتیں بنتی ہیں تو کوئی دیکھتے ہی نہیں، کوئی شیعہ ہے، تاکہ مرزائی بھی آ جاتے ہیں۔ عام طور پر وہ مرزائی جو ہے وہ بڑے کامیاب ہو جاتے ہیں کہ جو خود تو مرزائی نہیں ہوتے لیکن بیوی ان کی مرزائی ہوتی ہے۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ بڑا ایک طریقہ کار ہے، یہ پوری ایک بات ہے، میں اس کو چھیڑنا نہیں چاہتا۔ تو ویسے تو شیعہ کے ہاں بھی یہی بات چلتی ہے، اور آپ کو یہ بتاؤں کہ ان کے ہاں ایک تعصب پایا جاتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ جب کبھی جو ہے وہ کسی نے بتانا ہونا کہ میں شیعہ ہوں، پنجے کا معنی ہے میں یہ جو پنج پاک ہے نا ان کو ماننے والا ہوں، بس اس کے بعد وہ آدمی جو ہے بھرتی ہو جاتا ہے۔ اس طرح ان کے ہاں، اور انہوں نے حقیقت یہ ہے کہ اتنی صورتحال ان کی خراب ہے کہ میں نے آپ کو شاید بتایا تھا کہ ضیاء الحق کے دور میں جب زکوٰۃ نافذ ہوئی ہے تو بیوروکریسی نے یہ ایسے حالات پیدا کیا کہ ضیاء الحق کا جو صدارتی وہ جو فوجی جو جگہ تھی جہاں جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ جو یعنی چیف آف آرمی اسٹاف کا جو دفتر ہوتا ہے، تو اس کا جو ہے گھیراؤ کر دیا۔ ساری سازش بیوروکریسی کی تھی۔ تو میں کہنا ہی چاہتا ہوں کہ اس طرح اس ملک کے اندر جو ہے مذہب جو ہے وہ چھپ کا استعمال ہوتا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ تمام اپنے آپ کو چھپاتے ہیں۔ دیکھیے جو دیوبندی ہیں، جمعیت علماء اسلام نام رکھا ہوا ہے، وعلیکم السلام، اور اسی طرح جو ہے وہ بریلوی ہیں، انہوں نے نام رکھا ہوا ہے جمعیت علماء پاکستان۔
اور شیعہ جو ہے وہ اپنا نام شیعہ رکھتے ہیں، اگرچہ انہوں نے بین ہونے کے بعد جب سپاہی محمد سے مراد ان کے امام مہدی ہیں، تو سپاہی محمد انہوں نے بنائی تھی، تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ سپاہی محمد کو سپاہی صحابہ کے ساتھ دونوں کو بین کر دیا گیا، تو انہوں نے پھر اپنا نام بدل دیا، تحریک اسلامی اپنا نام رکھ لیا۔ لیکن یہ تو ہے نا بعد کی باتیں، لیکن سوال اصل میں یہ ہے کہ یہ تمام کے تمام جو ہیں پہچانے ہوئے، حتیٰ کہ وحدت پارٹی نام تو کہیں شیعوں کا نہیں ہے، لیکن وحدت پارٹی جو ہے وہ شیعہ کی پارٹی ہے، اور افغانستان کے اندر جتنا بھی فساد ہوا ہے یہ وحدت پارٹی جو تھی وہ چونکہ مخالف تھی طالبان کے، اس لیے اس فساد کے اندر یہ باقاعدہ شریک ہے۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو خرابیاں ہیں نا فرقہ بندی کی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہیں، ہمیں چیلنج درپیش ہے کہ ہم فرقہ بندی میں نہ پڑیں، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ اس کے اندر کوئی ایسی بات جس میں مسلمانوں میں کوئی اختلاف ہو سکتا ہو، اس لیے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ خاص طور پر جو اہل حدیث ہیں یہ فتوے میں بڑے تیز ہیں۔ ہم نے مذاکرہ کروایا تھا یہاں کوئی آج سے کچھ 17 سال پہلے 2003 میں، اسی کے بارے میں جو قرب قیامت کی پیش گوئیاں ہیں ان کے بارے میں، تو اس مذاکرے کے اندر بڑے بڑے علماء کو ہم نے بلایا، تو انہوں نے پہلا کام یہ شروع کر دیا کہ فتوی بازی شروع کر دی، اور چونکہ میں تو صرف بیان کرنے والا تھا کہ یہ مسائل ہیں اختلافی، پہلے تو مجھ پر فتوی بازی لگا۔ میں نے کہا میں ان مسائل کا قائل نہیں ہوں، میں تو آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ لوگوں کا یہ موقف ہے، تو اس لیے میں نہیں چاہتا کہ میں ایسا موقف جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کروں جس کے بارے میں جو ہے فتوی بازی شروع ہو جائے، میرے شاگرد جو ہیں یہ میری حمایت کریں اور ایک فرقہ نیا بن جائے۔ میں فرقہ نہیں بنانا چاہتا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس لیے آپ پڑھیے اب امام بخاری، میں نے اسی لیے امام بخاری کو پڑھایا کہ امام بخاری کو سارے ہی مانتے ہیں، لیکن بہت سے لوگ اوپر سے مانتے ہیں اندر سے نہیں مانتے، لیکن اہل حدیث جو ہے وہ دعویٰ کرتے ہیں ہم اندر سے بھی مانتے ہیں۔ چلیے جی، حدثنا ابو الیمان اخبرنا شعیب حدثنا ابو الزناد، تو میں نے یہ بتایا آپ کو کہ یہ جو ہے وہ اصول حدیث کا مسئلہ ہے، قال مسدد جو ہے۔ جی، حدثنا ابو الیمان اخبرنا شعیب حدثنا ابو الزناد عن عبد الرحمن عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظیمتان تکون بینہما مقتلۃ عظیمہ دعوتہما واحدہ۔ میرے خیال میں اس کی عبارت میں نے پڑھ دی تھی، تو اس لیے میں ترجمہ کر دیتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ قیامت واقعہ نہیں ہوگی یہاں تک کہ مسلمانوں کی دو بہت بڑے گروہ، فئہ جو ہے یہ فرقے کے لیے استعمال نہیں ہوتا، یہ عام طور پر جو ہے گروہوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ وَإِن طَائِفَتَانِ وہاں تو خاص طائفہ کا ذکر ہے، لیکن جیسے کہ آپ دیکھیے نا یہ جنگ بدر کے اندر اس میں جو ہے فئتان کا لفظ استعمال ہوا ہے، ایک طرف کافروں کی فئہ ہے اور ایک طرف جو ہے مسلمانوں کی فئہ ہے، تو اس طرح فئتان جو ہے وہ گروہوں کے لیے، بڑے گروہوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ خود لفظ عظیمتان لا کر کہ بہت بڑے درجے کے گروہ ہوں گے، تو تکون بینہما مقتلۃ عظیمہ، ان کے درمیان میں جو ہے وہ قتل و غارت بھی اتنی خوفناک ہوگی۔ اور پھر کہا دعوتہما واحدہ، ان کا جو مشن ہے وہ ایک ہوگا۔ کیا آپ دیکھیے، میں تو اس سے صاف سی بات ہے، قریب ترین جو دور ہے نا امام بخاری، چونکہ یہ اب اس دور کے قریب کے ہیں، تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے مراد جو ہے یہ حضرت علی اور امیر معاویہ کے لشکر ہے، دونوں مسلمان ہیں، اور دونوں مسلمان ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ لشکر بہت بڑے ہو گئے تھے، اور اتنی قتل و غارت ہوئی ہے کہ مجھے اس کی اندازہ تو نہیں اب جو ہے وہ پتہ، لیکن یہ بہت قتل و غارت ہوئی ہے۔ آپ دیکھیے اشرا مبشرہ میں سے جو ہیں کتنے لوگ اس میں گئے ہیں، طلحہ بن عبید اللہ اور جو ہے وہ اسی طرح جو ہے وہ زبیر بن عوام، یہ دونوں نہیں، یہ شہید ہوئے ہیں اصل میں حضرت عائشہ کی جنگ جمل میں۔ تو اب جو ہے وہ یہ جو صفین تھی اس کے اندر بھی بھارت بڑے بڑے جلیل القدر لوگ جو ہیں وہ گئے ہیں، تابعین میں بڑے بڑے جلیل القدر لوگ ہیں، صحابہ میں بھی سے بھی ایک بہت بڑی جماعت موجود تھی۔ چلیے
ان کی پکار ایک ہوگی، ان کا مشن ایک ہوگا، دعوت ایک ہوگی۔ آپ دیکھیے دونوں کی دعوت ایک تھی، یعنی امیر معاویہ نے اس شرط کو قبول کیا ہے کہ میں کتاب و سنت کے مطابق حکومت کروں گا، یعنی میرا دستور کتاب و سنت ہوگا۔ لیکن ہمارے یہاں حدیثوں کو اب بھی سمجھ نہیں آتی، وہ کہتے ہیں کتاب و سنت دستور نہیں بن سکتا۔ انا للہ، بڑی اصل میں بات جو ہے یہ اصل میں اس لیے الجھ گئی یہ بات کہ یہ اصل میں جو وہی ہے نا اس کو نہیں مانتے، یہ اس کا جو مفہوم ہے نا جو انہوں نے خود بنایا ہوا ہے، اہل حدیثوں نے جو اس کی تشریح کیا وہ اس کو مانتے ہیں، ان کا ایمان اس پر ہے، وہی پر ان کا بھی ایمان نہیں ہے۔ اگر وہی پر ایمان ہو تو کتاب و سنت کو دستور مانے۔ ہاں جی، اس کا جو اہل حدیث تشریح کر دیں۔ آج کل نواز شریف، چونکہ نواز شریف انہیں بناتا ہے نا سینیٹر، اس کے بغیر تو وہ بن ہی نہیں سکتے۔ وہ اپنی سینٹری کے لیے جو ہے نواز شریف کتنے بھی برے حال میں ہو وہ اس کا ساتھی ہوتے ہیں۔ اب آپ اہل حدیث پڑھیے، تازہ میں نے اہل حدیث پڑھا تو اس کے اندر یہی بات ہے کہ نواز شریف کی حمایت کرو۔ عمران کی مخالفت کس وجہ سے ہے کہ بھئی نواز شریف کے تو آپ سینٹر ہیں، یعنی اس نے سینٹر بنانا ہے، اور وہ بھی اسی لیے بناتا ہے کہ چلیے دو شخصوں کو بنا دو، باقی ساری اہل حدیث جو ہے ہمارے غلام ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو بات ہے یہ اصل میں ہمیں پسند نہیں ہے، جو فرقہ بندی نہیں چاہتے۔ اچھا جی، اب آپ ترجمہ اس کا پڑھ لیجئے تو وَحَتَّى يُبْعَثَ ہاں جی دجالون کذابون، جزاکم اللہ، یہاں تک کہ 30 ایسے دجال آئیں گے، 30 کے قریب کہا ہے، حَتَّى يُبْعَثَ دجالون کذابون قریب من 30، 30 کے قریب جو ہیں وہ ایسے دجال ہوں گے، کلہم یزعم انہ رسول اللہ، تمام کا دعویٰ یہ ہوگا کہ وہ اللہ کے رسول ہے۔ تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ بڑا دجال تو ایک ہی ہے، لیکن یہ جو ہے یہ 30 کے قریب جو دجال ہوں گے نا، یہ ویسے ان میں وہ جو مرزا غلام احمد قادیانی ہے ایک دجال تو وہ ہے، اس طرح اور بھی کئی دجال ہوتے ہیں، تو اتنے مشہور تو نہیں ہوتے، لیکن ایک گور شاہی کا بڑا فتنہ تھا، ہمارے پورے پاکستان میں تو نہیں پھیلا اس لیے کہ اس کو جیل میں ڈال دیا تھا، بلکہ شاید اس کو جیل میں کسی نے قتل کر دیا۔ ہاں باہر مرا ہے، اچھا چلیے، اچھا چلیے، بارسط اس طرح کی صورتحال جو ہے وہ بنی ہوئی ہے۔ ہاں جی، اچھا یوسف قذاب کو جو ہے جیل میں مارا۔ بارسط کہنے کا مقصد اصل میں یہ ہے کہ آگے پڑھیے، وَحَتَّى یعنی یہ اصل میں انتہا بیان ہو رہی ہے، وَحَتَّى يُقْبَضُ الْعِلْمُ، یعنی ایک تو یہ نشانی ہے، یہاں امام بخاری نے نشانیاں اکٹھی کر دی ہیں، وَحَتَّى يُقْبَضُ الْعِلْمُ، یہاں تک کہ علم جو ہے وہ یعنی قبض کر لیا جائے گا، علم اٹھا لیا جائے گا۔ وَيَكْثُرُ الزَّلَازِلُ، تو مطلب علماء فوت ہو جائیں گے، ان کی اولادیں اور ان کے جو شاگرد ہیں وہ ٹھوس علم حاصل نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے پناہ میں رکھے۔ میرے شاگرد ایسے نہیں ہونے چاہیے، اور میں بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت آپ سے مجھے بہت خوف ہے، اس لیے کہ مفتی آپ ہیں ماشاءاللہ۔ وَتَكْثُرُ الزَّلَازِلُ، اور زلزلے بہت آئیں گے، اور خاص طور پر مدینہ میں زلزلے جو ہیں۔ وَيَتَقَارَبُ الزَّمَانُ، وقت جو اوقات ہیں ان کی برکت جاتی رہے گی، بڑے چھوٹے معلوم ہوں گے۔ جیسے کہتے ہیں بھئی صبح، ابھی تو میں صبح سمجھ رہا تھا، جو سونے والے لوگ ہیں نا جب اٹھتے ہیں تو سمجھتے ہیں ابھی تو صبح ہی تھی۔ ہمارے خاص طور پر رمضان میں، اللہ کا شکر ہے مجھے اللہ نے بہت موقع دیے، تو رمضان میں وہاں جو ہے میں اعتکاف بیٹھتا تھا تو ہوتا کیا تھا، رات ساری جاگتے تھے ہم، اور پھر صبح کی نماز کے بعد کئی لوگ تو زور کی نماز تک سوتے تھے۔ خیر ہم لوگ پھر بھی 1.5 گھنٹہ پہلے اٹھ کر جو ہے وہ جا کر کوئی کر آتے تھے اپنی فراغت وغیرہ، تو زور کی نماز سے پہلے۔ لیکن عرب لوگ تو یہ ہے کہ ان سے ملاقات آپ زور کے بعد بھی نہیں کر سکتے۔ بعض لوگ تو جو ہے وہ بیت اللہ میں آتے ہی نہیں تھے، نماز بھی وہیں پڑھ لیتے تھے اور اس کے بعد پھر دوبارہ سو جاتے تھے۔ تو پھر اس کے بعد جب اٹھتے تھے تو عصر کا وقت ہوتا تھا، عصر کے بعد اور مغرب کے بعد کیا وقت رہ گیا وقفہ، اور وہ جو ہے وہ عصر کے فوراً بعد جو ہے وہ دسترخوان بچھانے لگ جاتے ہیں، تو یوں معلوم ہوتا ہے جیسے کہ ابھی سحری جو ہے وہ آ جائے گی۔ تو بار اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہدایت دے میں۔ چلیے جی، اس کی اب ترجمہ جو ہے وہ کم از کم میں کہتا ہوں کہ یہ ہو جائے۔ اچھا، وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ، بہت فتنے جو ہیں وہ ظاہر ہوں گے، چھپے ہوئے فتنے ظاہر ہو جائیں گے۔ وَيَكْثُرُ الْحَرْجُ، اور جو ہے وہ حرج سے مراد قتل و غارت ہے نا، قتل و غارت بہت ہو جائے گا۔
بہو القتل، خود ہی اس کی تشریح کر دی ہے. وَحَتَّى يَكْثُرَ فِيكُمُ الْمَالُ، تم میں مال بہت زیادہ ہو جائے گا. آپ ذرا اندازہ کریں، ہمارے ہاں جو ایک بڑا چھوٹا سا آدمی ہے نا، چھوٹا سا آدمی، اس کے پاس بھی اتنا مال ہے کہ صحابہ کو تو کھانے کو نہیں ملتا تھا. آپ یہ بتائیے کہ جنگ تبوک جو انہوں نے لڑی ہے تو ان کی غذا پتہ کیا تھی؟ ایک روز کی ایک کھجور. آپ یہ بتائیے کہ آپ ایک کھجور پر سارا دن گزارا کر سکتے ہیں؟ اور ہو بھی آپ کا سفر مشقت والا، آپ پیدل کر رہے ہیں. لیکن صحابہ کو اللہ نے اتنی تنگی میں پیدا کیا تھا. اور ہمارا آج جو غریب ترین آدمی ہے وہ بھی صحابہ سے زیادہ مالدار ہے. میں نے بلکہ دیکھا یہ اکثر لوگ جو ہیں جو معذور ہوتے ہیں، آ جاتے ہیں معذور بن کر، ان کے گھروں کی ہم تحقیق کروایا کرتے تھے تو ان کے گھروں میں بڑے بڑے شاندار ٹی وی اور فریج ملتے تھے. وہ اس لیے کہ یہ جو مانگنے والے ہوتے ہیں نا، یہ پیشہ ور ہوتے ہیں اور اتنے پیسے ان کے پاس ہوتے ہیں کہ اگر جو ہے وہ آپ ان کی تحقیق کرنے لگیں تو بڑی، شروع میں تو ہم نے سمجھا کہ یہ معذور آدمی ہے، اس کو دے دیا کرو. بعد میں جب تحقیق ہوئی تو اس کے گھر میں تو عیاشی ہو رہی ہے ٹیلی ویژنوں کے ساتھ. اور ٹیلی ویژن تو عیاشی ہے نا، میں فریج کو تو عیاشی نہیں سمجھتا، لیکن صحابہ کو تو فریج حاصل نہیں تھے. چلیے جی، اب آپ آگے پڑھیے کہ مال جو ہے وہ اتنا بہے گا، یفیض کا معنی فاض یفیض بینا، کہ حتیٰ یہم رب المال من یقبل صدقتہ، جو مال کا مالک ہے اسے جو ہے فکر پڑے گا، اسے فکر ڈالے گا مال کہ اس کا صدقہ کون قبول کرے. جو صدقہ قبول نہیں کرے گا، یعنی اتنی مال کی فراوانی ہوگی. وَحَتَّى يَعْرِضَهُ فَيَقُولُ الَّذِي يَعْرِضُهُ عَلَيْهِ لَا أَرَبَ لِي بِهِ، وہ کسی کو پیش کرے گا یہ سمجھ کر کہ یہ آدمی جو ہے یہ میرا مال قبول کر لے گا، اس کی غالباً کپڑوں کی حالت دیکھ کر. تو فَيَقُولُ الَّذِي يَعْرِضُهُ عَلَيْهِ، تو وہ آدمی جس پر وہ مال کو پیش کرے گا، عرض یارض کو معنی پیش کرنا، وہ کیا کہے گا؟ لا أرب لي به، مجھے اس کی کوئی حاجت نہیں ہے. مجھے یاد ہے کہ مجھے ان دنوں میرے ایک شاگرد ہیں بنگلہ دیش میں، وہ اسمبلی کے اندر بھی منتخب ہو گئے ہیں، ان کو کافی عہدے بھی ملتے ہیں. تو وہ میرے ساتھ اکثر رابطہ رکھتے ہیں. تو ان بیچاروں نے جو ہے وہ اپنے طور پر سمجھا کہ استاد کی میں مدد کرتا ہوں. تو ان کا نام ہے روح الامین، حافظ بھی ہیں، قاری بھی ہیں، مدینہ یونیورسٹی سے فارغ بھی ہیں. تو مجھے کہنے لگے کہ میں نے آپ کے لیے کچھ پیسے بھیج دے ہیں. میں نے کہا نہ بھیجو، مجھے ضرورت نہیں ہے. لیکن انہوں نے بھیج دیے، کوئی 1.5 لاکھ کے قریب. تو جب ان کا فون آیا کہ آپ کو پیسے مل گئے تو میں نے کہا مجھے ضرورت نہیں تھی. مجھے بعد میں خیال آیا کہ دیکھو وہ کیا کہتے ہوں گے کہ میں نے 1.5 لاکھ پتہ نہیں ان کو کیسے دیے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں مجھے ضرورت نہیں ہے. تو میں کسی وقت جو ہے وہ ان کو ذرا صفائی دینا چاہتا ہوں. اس سے بڑی کوشش کر کے انہوں نے وہ 1.5 لاکھ جو ہے وہ میرے پاس بھیجا. حسین صاحب کے اکاؤنٹ میں آیا، پھر وہاں سے کیسے نکلا، وہ مدینہ منورہ سے انہوں نے بھیجا تھا، ان کا داماد وہاں ہے، اس کو کہا کہ تم بھیج دو مدنی صاحب کو. تو ایسے باسے شاگرد موجود ہیں ماشاءاللہ. چلیے جی، اب آگے جو ہے ترجمہ کرتے ہیں. اچھا جی، آگے ہے حتیٰ یتطاول الناس فی البنیان، یہاں تک کہ لوگ جو ہیں وہ عمارتوں کی جو لمبائی ہے نا، اونچائی، اس کا مقابلہ کریں گے. وحتیٰ یمر الرجل بقبر الرجل فیقول، یہ حالت ہوگی کہ ایک آدمی جو ہے وہ قبر کے پاس سے گزرے گا اور وہ کہے گا یا لیتنی مکانہ، کاش کہ میں اس کی جگہ پر جو ہے وہ قبر میں ہوتا. مطلب ہے کہ اتنے فتنے ہوں گے، اتنے دکھ ہوں گے کہ وہ برداشت نہیں کر سکے گا. یہ منع ہے موت کی دعا. وحتیٰ تطلع الشمس من مغربها، یہاں تک کہ سورج جو ہے وہ مشرق سے نکلنے کی بجائے مغرب سے طلوع ہوگا. فیضا طلعت، جب وہ نکلے گا، ورآہ الناس آمنوا، نہیں ورآہ الناس آمنوا اجمعون، اور جب وہ مغرب سے نکلے گا تو سب لوگ مسلمان ہو جائیں گے، سب ایمان لے آئیں گے. تو فذالک، اس کے متعلق قرآن مجید کی آیت جو ہے وہ امام بخاری بطور تائید پیش کرتے ہیں. یہ وہ وقت ہوگا لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا. یہ
وہ وقت ہے جب کہ ہمارے سامنے جو ہے وہ جس طرح موت سامنے ہونا، تو اس وقت جو توبہ ہے، جلد بازی میں جو توبہ ہوتی ہے وہ دل سے نہیں ہوتی، اس کو خطرہ ہے کہ وہ اس کی توبہ قبول نہ ہو۔ اگرچہ اللہ بڑا مہربان ہے، لیکن اسی طرح جو ہے وہ یہ نشانیاں وہ ہیں کہ جب ایسی نشانیاں نکل آئیں گی نا کہ سورج مغرب سے آ جائے گا، تو پھر تو پکی بات ہوگی کہ ابھی قیامت آنے والی ہے، اور قیامت جو ہے وہ کتنی جلدی آئے گی اس کے بارے میں ذرا آگے پڑھیے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ کسی کو اس کا ایمان فائدہ نہیں دے گا جو پہلے سے ایمان نہ لایا ہو، اور جس نے اپنے ایمان کے اندر کوئی بھلائی نہ کی ہو، مطلب ایمان کے بعد جو ہے اس نے کوئی نیک عمل نہ کیا ہو۔ چلیے جی، وَلَا تَقُومَنَّ السَّاعَةُ، اور قیامت واقع ہوگی، وَقَدْ نَشَرَ رَجُلَانِ ثَوْبَهُمَا بَيْنَهُمَا، یعنی حالت یہ ہوگی کہ لوگوں نے، دکاندار نے، آپ کو پتہ دکاندار جب کپڑا بیچتا ہے تو کس طرح یہ کپڑا بھی نکال کے رکھ دو، یہ بھی رکھ دو، یہ بھی رکھ دو، یہ اس کی جو ہے وہ تجارت کی مہارت ہے کہ 10 نمونے آپ کو دکھائے گا، پھر آپ اس میں سے پسند کریں گے۔ وہ یعنی جو بڑا تاجر ہے وہ اصل میں جانے نہیں دیتا، خاص طور پر عورتوں کو، ضرور کپڑا بیچتا ہے۔ تو اس طرح جو ہے کہتے ہیں کہ اگر اس وقت کپڑا بچھا ہو، ابھی اس کا جو ہے وہ اس کا ریٹ فائنل نہیں ہوگا، قیامت آ جائے گی۔ یعنی اتنی معمولی گھڑی ہے قیامت کی، یعنی جو اصل قیامت ہے وہ اتنی معمولی گھڑی ہے، لیکن اس کی نشانیاں بہت لمبی ہیں۔ اچھا جی، ایک تو یہ بات بتائی ہے کہ فلا یتباین ہی ولا یتویان ہی، یتویان کے معنی کپڑے، ابھی وہ تھان جو ہیں وہ لپیٹے گا نہیں، یتوی کا معنی لپیٹنا ہوتا ہے۔ ولا تقومن الساعۃ، اور قیامت واقع ہوگی، وقد صرف الرجل بلبن لقحتہ فلا یطعمہ، ایک آدمی جو ہے وہ لوٹے گا اپنی جو اونٹنی ہے نا، جو دودھ دینے والی اونٹنی ہوتی ہے اس کو لقحہ بولتے ہیں، تو بلکہ لقحہ جو ہے وہ، ہاں لقحہ وہ اونٹنی ہے جو حاملہ ہو سکے، اصل میں تو وہ ہوتی ہے، تو لیکن یہ دودھ لے کر آئے گا اونٹنی کا۔ اب لوگ تو جو بیچارے اونٹنی والے ہیں وہ اسی دودھ سے گزارا کرتے ہیں، تو وہ اس کو ابھی کھا پی نہیں سکے گا کہ قیامت آ جائے گی، مطلب اتنا وقفہ نہیں ہوگا۔ اور آگے پھر اور تشریح جی، وَلَا تَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَهُوَ يُلِيتُ حَوْضَهُ فَلَا يَسْقِي فِيهِ، کہتے ہیں کہ قیامت واقع ہوگی کہ ایک آدمی جو ہے وہ اپنے حوض کو بھی لپائی پوری اس نے نہیں کی ہوگی، مطلب پہلے تو کھود لیتے ہیں پھر اس کے بعد لپائی کرتے ہیں نا تاکہ یہ پکا ہو جائے، تو اس نے ابھی لپائی پوری نہیں کی ہوگی کہ، اور لپائی کر کے اس میں سے اس نے پانی بھی نہیں پیا ہوگا کہ قیامت آ جائے گی۔ بس یہ ساری تو لمبی مثالیں ہیں، لیکن اب ذرا قریب کی مثالیں۔ بلا تقومن الساعۃ، اور قیامت واقع ہوگی، وقد رفع اکلتہ الی فیہ، کہ اس نے ایک لقمہ جو ہے وہ اپنے منہ کے پاس کیا ہوگا، لیکن منہ میں لقمہ ڈال نہیں سکے گا، قیامت آ جائے گی۔ فلا یطعمھا، وہ لقمہ جو ہے اس کو کھا نہیں سکے گا۔ لو جی، یہ حدیث کا ترجمہ ہو گیا ہے۔ تو اب اس کی جو ہے وہ ایک ایک بات جو ہے تشریح والی ہے، تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ویسے میرا دل ہے یہ اللہ تعالیٰ اس وبا کو جو ہے یہ پاکستان دنیا سے جو ہے اس وبا کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دور کرے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرا ویسے دل ہے کہ اس وقت جو ہم نے مذاکرہ کیا تھا اس کے اندر یاجوج ماجوج کی بات نہیں آئی تھی، دجال کی بات تو آئی تھی، لیکن آپ کو ماشاءاللہ اتنا شوق ہے کہ آپ نے میرے خیال میں کسی نے محدث نہیں پڑھا ہوگا، آپ سمجھتے ہیں کہ جی مدنی صاحب جو ہیں بس ٹھیک ہے، بلکہ ماشاءاللہ صورت حال یہ ہے کہ میں اگر آپ کو دیکھوں تو مجھے بھی نیند آنی شروع ہو جائے۔ آپ کو بتاؤں کہ یہ جو نیند کی نشانیاں نا، یہ جو اباسی ہے یہ حقیقت میں نیند کی نشانی ہے، اسی لیے کہا ہے کہ اس کو روکو، لیکن اگر ایک آدمی اباسی لے نا تو جتنے لوگ ہوتے ہیں ہم سب کو اباسی آ جاتی۔ ماشاءاللہ یہ دیکھیے ابھی تیار ہو رہے ہیں اباسی کے لیے۔ پھر نہیں آتی ماشاءاللہ، پھر آپ جو ہے وہ بڑھاپے کی آرزو کریں، بڑھاپے کی آرزو کریں ماشاءاللہ۔ ویسے آپ کو بتاؤں اس جوانی کو غنیمت جانی ہے،
حقیقت یہ ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے